سورت البقرہ آیت نمبر 97 سے 100 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل من کان عدوا لجبریل فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ مصدقا لما بین یدیہ وہدی وبشریٰ للمؤمنین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ جو جبریل کا دشمن ہو، جس نے آپ کے دل پر پیغام باری تعالیٰ اتارا ہے، جو پیغام ان کے پاس ان کی کتاب کی تصدیق کرنے والا ہے اور مومنوں کو ہدایت اور خوشخبری سنانے والا ہے۔ من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین۔ تو اللہ بھی اس کا دشمن ہے۔ جو شخص اللہ کا اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں کا اور جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہو، ایسے کافروں کا دشمن خود اللہ ہے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ۔ اور یقیناً ہم نے آپ کی طرف روشن دلیلیں بھیجی ہیں جن کا انکار سوائے بدکاروں کے کوئی نہیں کرتا۔ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بل اکثرهم لا یؤمنون۔ یہ لوگ جب کبھی کوئی عہد کرتے ہیں تو ان کی ایک نہ ایک جماعت اسے توڑ دیتی ہے، بلکہ ان میں سے اکثر ایمان سے خالی ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ بعض یہودیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا تھا کہ آپ کے پاس جبرائیل علیہ السلام وحی لاتے ہیں، وہ چونکہ ہمارے لیے بڑے سخت احکامات لاتے ہیں، اس لیے ہم انہیں اپنا دشمن سمجھتے ہیں۔ اگر کوئی اور فرشتہ وحی لا رہا ہو تو ہم کچھ اور کر سکتے تھے۔ یہ آیت اس کے جواب میں نازل ہوئی ہے، اور جواب کا حاصل یہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام تو محض پیغام پہنچانے والے ہیں۔ جو کچھ یہ لاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے لاتے ہیں، لہٰذا نہ ان سے دشمنی کی کوئی معقول وجہ ہے اور نہ ہی اس کی وجہ سے اللہ کے کلام کو رد کرنے کا کوئی معنی بنتا ہے۔ جی جناب، امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ آج ہم نے پڑھا ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 97 سے لے کر آیت نمبر 100 تک۔ ٹھیک ہے جی، اس کا میں نے ترجمہ بھی پڑھا ہے اور آیت نمبر 97 کی میں نے تفسیر بھی آپ لوگوں کے سامنے بیان کی ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ نیکسٹ چیپٹر میں ہم آیت نمبر 101 سے سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ۔ شکریہ، اللہ حافظ۔